اس دنیا میں سکسیسفل بننا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک اچھے انسان بننا۔ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو عاجز ہے، ہر وہ شخص جو عزت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، ہر وہ شخص جو کسی کی سیلف رسپیکٹ کو عزت دیتا ہے، جو کسی کا احساس کرتا ہے، ہر وہ شخص جو آپ کو فالو کرتا ہے، ہمارے نبی کو فالو کرتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہی ہے۔ ہم بیسک اخلاقیات سے گر گئے ہیں۔ گر کیوں گئے ہیں؟ کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو پاور کا نشہ ہے۔ نشہ بھی نہیں ہے، نفسا نفسی کا دور ہے نا، ہر کوئی فیمس ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ سوسائٹی کا ماڈل بن گیا نا، سوسائٹی کا اورا بن گیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے سب کچھ صرف یہی ہے۔ پر جس انسان کو مرنا یاد ہو نا، وہ ان چیزوں سے راغب نہیں ہوتا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑے کوئی اسکالر بن جائیں اور بس اللہ اللہ کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے زندگی میں، نہیں۔ پر آپ سب کچھ کریں، آپ پیسہ بھی کمائیں اور خوب کمائیں، اس سے نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیسہ ضروری بھی ہے اس دنیا میں، اور جینے کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں بھی بہت کما رہا ہوں اور بہت کماتا ہوں، پر یہ ہے کہ میں اپنی اخلاقیات کو نہیں بھول سکتا۔ اگر میں نے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے وہاں پہ معافی مانگنی ہے۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگ لینے والا چھوٹا انسان نہیں ہوتا، وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مرنا یاد ہے تو کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے برا ہو گیا ہے انٹینشنلی ان انٹینشنلی، تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا برا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں اس کے ساتھ بھی برا ہی کروں گا، نہیں۔ یہ اخلاقیات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کیسے؟ میرے نبی دنیا کے عظیم انسان تھے، عظیم لیڈر تھے، عظیم، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ بیسٹ ایگزامپل ہیں دنیا کے بہترین انسانوں میں سے۔ ان کے اوپر لوگ پتھر مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے، وہ ان کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ان پہ کوڑا پھینکنے والے کہ وہ گھر جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہو، آپ کی اعتماد داری کر رہے ہیں، تو وہ اخلاقیات کی سب سے بڑی ایگزامپلز ہیں۔ مطلب جو آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ تب بھی اچھا کرو، اللہ اس کے دل میں خود ہی ڈال دے گا کہ نہیں، تو غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح راہ پہ ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے کچھ بھی اس طرح کا ہو گیا، تو وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ آگے سے گالیاں نکال رہا ہے، دوسرے بندہ نکل کے باہر، اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، وہ ہمارا اورا اس طرح ہو گیا ہے، ہمارا سسٹمز اس طرح کے ہیں، ہم اسٹریسفل کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں مار دوں گا، کبھی اس نے کوئی بندہ نہیں مارا۔ وہ گالیاں دینے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس ووکیبلری کا ایشو ہے، اس کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ پتہ کیسے نہیں ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا آپ نے اتنا نقصان کر دیا، میں اپنے گھر کا بل پتہ نہیں کیسے دے رہا ہوں، میں اس کو کیسے ٹھیک کرواؤں گا۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، پر وہ یہ کہہ نہیں سک رہا۔ اس کو اس چیز کو، غصے کو ایکسپریس کرنے میں گالیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ تو اس میں آپ نے رول ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہو، پڑھے لکھے انسان ہو، اچھا وہ بھی ہے، پر اگر آپ پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، تو آپ یہ کہو گے سر پریشان نہ ہو، ہم یہ ٹھیک کر لیتے ہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، معذرت سر جی، میں آپ کے ساتھ نقصان کی بھرپائی کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو اور دے دے گا، کوئی بات نہیں۔ اس کی بھی غلطی ہے تو بھی اس سے پوچھو گے یار آپ ٹھیک ہو نا، آپ صحیح ہو نا، یہ سب حل ہو جائے گا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر کسی کی عزت کا خیال کرنا چاہیے آپ کو، بلا وجہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا کوئی بھی شخص کتنا عظیم ہو سکتا ہے، کوئی کتنا معتبر ہو سکتا ہے، آپ بالکل نہیں جانتے۔ آپ کو کبھی بھی اپنے معیار سے نیچے نہیں گرنا۔ معیار کیا ہے؟ آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے اپنا معیار۔ وہ کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر کیسی ہے نا۔ اگر آپ کی نیچر بہت اگریسو ہے، غصے والی ہے، تو اس کا مطلب آپ کو سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے نا۔ میرے میں یہ بہت بڑا عیب ہے، مطلب مجھے غصہ آتا ہے پاگلوں کی طرح آتا ہے، پر میں اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں کیسے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ شاید میری ایج ہے، شاید یہ غلطی ہے، پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو اچھے سے ماسٹر کروں کہ نہیں جی غصہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ غلطیاں کرتا ہے نا، انسان ہی کرتا ہے، فرشتے تو نہیں ہیں۔ سیکھیں گے، پتہ چلے گا کیسے کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک، کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر انسان بنا جا سکتا ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں وہ انسانیت کے لیول سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ آئے، بچے پیدا کیے،
پھر اس کے بعد پیسہ کمایا, 1 گھر 2 گھر 3 گھر, 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی, مطلب اتنا بیسک سا مقصد تھا زندگی کا. کیا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, جانور بھی زندگی گزار کے جاتے ہیں, جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں, جانور کھانے پینے کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی, پھر بھی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اپنے لحاظ سے. تو اس میں انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہیلپ کرتا ہے, ایون جانور بھی کرتے ہیں کافی تو, پر انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہوتا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. وہ کیوں بنایا؟ وہ اسی لیے بنایا. اور ہم صرف لگے ہیں کہ اب پیسہ چاہیے, فیم چاہیے, ضروری ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہے, وہ اللہ لوگ بن کے بیٹھ جاؤ, نہیں, پر اس چیز کی وجہ سے اپنی اخلاقیات کو مت بھول جاؤ, اپنے ایتھکس کو مت بھول جاؤ. ایتھکس کیا ہے؟ اب ہم صرف حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہی سب کچھ کر رہے ہیں. مینس ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا سوچے گا. ہاں, یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کیا سوچے گا, پر وہ آپ کو خود ڈیفائن کرنا ہے نا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کس طرح کا بننا ہے, آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اور مقصد رکھنے تو اپنی زندگی میں اتنے بڑے رکھو کہ وہ اچیویبل ہوں. ہم اللہ سے بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے, ایک گھر دے دے, مطلب وہ سب جہانوں کا بادشاہ جس سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو. اس سے کیا مانگ رہے ہو؟ یار مانگنا ہے تو کچھ بڑا تو مانگو. مطلب اسے کیا مانگ رہے ہو؟ پلیز مجھے اللہ ایک گھر دے دو, ایک گاڑی دے دو. بے شک اللہ سب سے بڑا ہے, اور وہ یہ تو ویسے ہی مل جاتی ہیں یہ چیزیں. اگر اس رب سے مانگنا ہے تو مانگو کہ اللہ مجھے کوئی اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں, مجھے اس قابل کر کہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں, مجھے اس قابل کر, مجھے بے شک اور مشکلیں دے, مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اور بڑا بن جاؤں. کوئی بات نہیں ہے, میں ہر طرح کی مشکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں. ہاں, یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں میری زندگی سے دور کر دے, پر مجھے اپنے راہ میں استعمال کر لے, مجھے اپنے لیے یوز کر لے. مطلب میں ایسی, میری زندگی رائے گاہ نہیں جانی چاہیے, میری زندگی ضائع نہ ہو جائے, میں کسی کام ہی نہ ہوں اور میری زندگی ایسے ہی آئی جیسے باقی سارے گزار کے چلے گئے ہیں. تو مجھ میں اور باقی کی دنیا میں کیا فرق آیا؟ سو یو ہیو ٹو بیکم اے ہمبل پرسن. ہمبل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاس ایک عاجز انسان ہے اور آپ کے ساتھ دنیا برا کرتی جا رہی ہے. نہیں, آپ اپنی اخلاقیات سے انسپائر کر سکتے ہو لوگوں کو. آپ اگر ایک اچھے وے سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو تو وہ آپ کی اخلاقیات ہے نا. مینز میرے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں نا, کہہ دیتا ہوں یار یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں, نہیں, اب میں طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, پر میں اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا, اتنا میرا مقصد چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں بدلے لوں گا. بدلے باز انسان کبھی بھی بڑا انسان نہیں ہوتا. جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ کبھی بدلے نہیں لیتے. اگر آپ نے ایک لیڈر بننا ہے, ایک بڑا انسان بننا ہے, تو وہ بدلے باز تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی تو ویسے ہی معاف کر دیتے تھے. اور ایگزامپلز آپ ان لوگوں کی دیتے ہو, ایگزامپلز آپ نبی کی دیتے ہو, اور کام اپنے دیکھ لو آپ خود ہی. تو آپ کو یہ پیسہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں, پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ پرسکون زندگی گزار سکو, پر اس سے زیادہ اور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب اگر میرے اپنے گولز ہیں نا, تو میرے اپنے گولز یہ ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی قرض ہے تو مجھے وہ سب سے پہلے اتارنا ہے. اچھا, اب مجھے کسی کے کوئی پیسے نہیں دینے, اب مجھے 50 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اس لیے رکھنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی میرے سے مانگتا ہے تو میں اس کو نہ کروں. کیوں؟ اللہ نے مجھے چن لیا ہے کہ اگر اس بندے نے تم سے ہیلپ مانگی تو وہ اللہ نے بھیجا ہے نا. میری کیا اوقات کہ وہ مجھ سے آ کے ہیلپ مانگ رہا ہے, وہ مجھ سے کہہ رہا ہے نہیں, میرے اللہ نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے, اس کا مطلب اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے, تو میں اس کو نہ نہیں کر سکتا. اللہ مجھے پتہ نہیں اس وسیلے کا کتنا زیادہ دے دے. لوگ یہ چیزیں نہیں سوچتے, لوگ یہ چیزیں ایڈمائر نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا. اور نہیں بھائی, تجھے اس کا پتہ نہیں کتنا ہی گناہ ہو کے مل جائے. سو یو ہیو ٹو رسپیکٹ ادرس, یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور پیرنٹس. پیرنٹس بھی, اب ہم جیسے میری ایج ہے 20 سال کی ہوگی, میں کہوں گا پاپا میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, ماما میرے ساتھ ایسے کر رہی ہیں. نہیں, وہ آپ کا برا نہیں چاہتے, بس آپ کو وہ چیز نہیں پتہ جو ان کے پاس ہے, جو ان کا تجربہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے. ہاں, کسی چیز میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ویژن کو نہ دیکھ سک رہے ہوں, پر وہ ایٹ دا اینڈ آپ کا برا نہیں چاہتے. ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ مجھے میرا پیشن روک رہے ہیں. نہیں, آپ ان کو پروف کر کے دکھا دو نا. اب اگر میرے سے کوئی مسئلے ہوئے تو میں نے آج یہ پروف کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں میں پھر سٹینڈ کر سکتا ہوں, میں اس قابل ہوں, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. یہ کوئی میرا تکا نہیں تھا. اگر میں نے 5-10 کروڑ روپے کا بزنس بنا لیا تھا تو میں اس قابل تھا, تو میں نے بنایا تھا, اور آج میں نے وہ ساری چیزیں پھر سارٹ آؤٹ کرتی ہیں اور میں پھر کروڑوں پہ کھڑا ہوں. تو وہ میرے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا تھا نا. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں, مجھے کیا آتا ہے, کچھ بھی نہیں, بس صرف ایک حوصلہ ہے میرے اندر, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ حوصلہ بھی کہاں سے ہے؟ اللہ نے دیا. ہاں, نماز پڑھو, ڈسپلن رہو, یہ سارے ایتھکس ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. امیزون کیا کرتا ہے؟ فری ریٹرن. مطلب آپ کا کوئی پروڈکٹ میں مسئلہ آ گیا, آپ ہمیں بھیج دو واپس, پیسے پورے واپس.
ہم ایز اے شاپ کیپر پاکستان میں کچھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہیں کوئی عزت سے واپس بھی کر لے گا چیز کو، کہے گا پیسے کٹ گئے ہیں بھائی جان اتنے نہیں ہوگا. تو وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی صرف اس ریٹرن پالیسی کی وجہ سے. یہ بیسک سی پالیسی ہے. مطلب وہ اپنے مورلس کو، اپنے ایتھکس کو نہیں بھولتے. ان کے ایتھکس کیا ہے کہ ایک اچھی چیز کی نا انہوں نے، اچھی کیا ہے کہ جی بھائی کوئی بھی اگر چیز آپ نے لی ہے تو وہ آپ کی اگر خراب نکل آئی تو بھائی آپ پیسے اپنے واپس لے جائیں، آپ ہمیں ہماری چیز ریٹرن کر دیں. کوئی پروفٹ نہیں، کوئی لاس نہیں، کوئی کٹنگ نہیں. تو یہ ایک کتنی بڑی چیز ہے اگر آپ سوچو تو. اس بیس پہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی بن گئی. تو ہمارے پاس اتنی ساری ایگزامپلس ہیں، اور اگر ہم ان ایگزامپلس کے بعد بھی اپنی لائف میں اچیومنٹس نہ لے کے آ سکے تو پھر تو اللہ کی طرف سے ہی ہے جی، اور کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. سو اوکے، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے.